الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پچھلے کئی جمعوں سے ہم سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا یہ بھی ایک عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا محبت اور عشق کے ساتھ، دینی لگاؤ کے ساتھ، یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں ہر ایک کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی خود رب العالمین ہے، سارے جہاں کا رب ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو دنیا میں بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہے. اور اللہ نے اس نبی کے ذریعے سے جو کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی وہ ہدی للعالمین ہے، تمام جہان والوں کے لیے گائیڈ بک اور ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرما کر ہم سب کے لیے، ہم سب کے اوپر، خصوصاً انسانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا. اور آپ کی ذات گرامی کے بہت سارے احسانات ہم سبھی پر ہیں. کروڑوں احسانات ہیں. ان احسانات میں سے چند احسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، ایک ان پڑھ نبی کو مبعوث فرما کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کا دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے انسانوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو. تو نبی کا مبعوث ہونا، قرآن پاک کا ہم سب کو ملنا، ہدایت اور دستور کا ملنا، قرآن پاک والا قانون ملنا، دین اور شریعت کا ملنا، یہ ہم سب کے اوپر ایک عظیم احسان ہے. ان احسانات میں سے ایک سب سے بڑا احسان جس پر ہم بات کر چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں، وہ عقیدہ توحید. ایک اللہ کی عبادت، ایک خدا کی عبادت، ایک خالق اور مالک کی عبادت کہ سارے جہاں کا رب اللہ ہے،
سارے جہاں کا خالق اور مالک اللہ ہے، سارے جہاں کا رازق اللہ ہے، اسی کی حکومت پورے جہاں پر ہے، ہر جگہ دنیا میں اسی کی ملکیت ہے، اور مرنے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تب بھی اسی کی ملکیت، اسی کی حکومت، اسی کا اقتدار ہوگا، اسی کا سکہ چلے گا، اسی کی فرمانروائی چلے گی۔ اس لیے تمام انسانوں کو اپنی پیشانی صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے جھکانی چاہیے۔ اس بات کی دعوت نبی علیہ السلام نے مسلسل 13 سال تک مکہ مکرمہ میں دی۔ اس کے لیے آپ کو ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، جو بھی تکلیفیں دی گئی آپ نے جھیلی، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ نے وہ تک برداشت کیا، آپ کی بیٹیوں کا طلاق ہو گیا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا، اس کو بھی برداشت کیا۔ مزید یہ کہ ابو لہب کے ایک بیٹے نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا اور پھر بیٹی کو طلاق دیا، اس تکلیف کو بھی آپ نے برداشت کیا۔ مزید یہ کہ مکے کی گلیوں میں آپ جہاں جاتے ابو لہب آپ کو پتھر برساتا، آپ نے یہ بھی برداشت کیا اس عقیدہ توحید کی خاطر۔ ونس آف اللہ، مالک ایک ہے، کریٹر ایک ہے، ہم کریشن ہیں، ساری زمین کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہم کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ سارے انسانوں کی پیشانی جھکے تو اپنے خالق اور مالک کے سامنے جھکے۔ اس چیز کی دعوت آپ نے اعلان بھی دی، خفیہ طریقے سے بھی دی، لوگوں کو ترغیب دلا کر، شوق دلا کر کے بھی دی، جہنم سے ڈرا کر کے بھی دی، ہر انداز میں۔ اور اس کے لیے جو آپ کو چیلنجز سامنے آئے وہ سارے چیلنجز کا آپ نے مقابلہ کیا۔ لوگوں نے اعتراضات کیے، آپ نے ان کے جوابات بھی دیے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کو ہم نبی مان لیں گے اور آپ کے اللہ کو ہم معبود مان لیں گے۔ ہمارا یہ ایک سوال ہے کہ قدیم زمانے میں اصحاب کہف کے کچھ نوجوان جو اپنے شہر سے نکلے اور بیابانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں جا کر کے سو گئے، کئی سال تک سوتے رہے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ آپ ان کی نظر میں امی تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے سامنے پلے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں اور ابھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نہ یہ کوئی کالج اور یونیورسٹی اور مکتب اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اس زمانے میں تھا نہیں، آپ کہیں نہیں گئے۔ ان سوالات کے جوابات اگر یہ دے دیتے ہیں تو ہم مان جائیں گے، ان کو نبی تسلیم کر دیں گے۔ آپ نے اس کا جواب بھی دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے، آپ نے اس کا جواب دیا۔ لوگوں نے بولا کہ ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے قدیم زمانے میں جس نے مشرق مغرب شمال جنوب پر حکومت کی، اس کا حال کیا ہے؟ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، آپ نے اس کا بھی اس کے بارے میں تفصیل سے قرآن میں بتایا۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل کا اصلی ملک کون سا ہے، بنی اسرائیل کا اصلی وطن کون سا ہے، اور بنی اسرائیل پھر مصر میں آ کر کے کیسے آباد ہو گئے، اس کی کیا وجہ بنی، کیا ریزنس بنے، کیا وجوہات، کیا اسباب بنے۔ تو اس کے لیے اللہ نے سورہ یوسف اتار کر پورا تفصیلی واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ لوگوں نے آپ کو پوچھا کہ اچھا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کئی سارے معجزے آپ نے دکھائے، قرآن سراپا خود معجزہ وہ پڑھ کر سنایا۔ اس طرح آپ نے اس ایک عقیدہ توحید کے لیے آپ نے مکے کی پوری 13 سالہ زندگی لگا دی۔
قربان. پھر ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت کی، مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے. کچھ صحابہ کرام کو حبشہ جانا پڑا، وہ برداشت کیا. کچھ صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، وہ برداشت کیا. اما سمیہ بوڑھی خاتون وہ شہید کر دی گئی، آپ نے وہ تک برداشت کیا. ایک عقیدہ توحید کی خاطر کہ جان نکل جائے، روح نکل جائے، لوگ آپ کے جسم کے پرخچے اڑا دے، آپ کے جسم کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جائے، لیکن ایمان نہ چھوڑیے، عقیدہ توحید نہ چھوڑیے. اپنے رب کی رسی جو پکڑ لی ہے اب یہ چھوٹنے نہ پائے، اس کے لیے ہر تکلیف منظور. اور نبی نے، صحابہ کرام نے، آپ کے گھر والوں نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا. یہ دنیا والوں پر عظیم احسان، ہم سب کے اوپر ایمان والوں پر عظیم ہے، بہت بڑا احسان. لوگوں کو سمجھایا الگ الگ انداز. ایک یہ بات یاد رکھیے، عظیم احسان، سب سے بڑا احسان کہ لوگوں کی پیشانی جو بندوں کے سامنے جھک رہی تھی، بادشاہوں کے سامنے جھک رہی تھی، مالکوں اور حاکموں کے سامنے جھک رہی تھی. لوگوں نے انسانوں کو خدا بنا رکھے تھے، بتوں کو خدا بنا رکھا تھا، پتھروں کو خدا بنا رکھا تھا. خود کعبہ میں، کعبہ مقدسہ میں 300 سال بت رکھے ہوئے تھے، پہاڑ کی ہر چوٹی پر بت رکھا ہوا تھا. آپ نے سب کو، سب کی نفی کی، ایک خدا کے سامنے سب کو جھکایا. یہ ایمان سب سے اونچی دولت ہے، ایمان سب سے عظیم دولت ہے. قرآن پاک نے یہ سمجھایا، حدیثوں میں یہ سمجھایا کہ تمہیں جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، ویسے تمہیں کفر سے ڈر لگنا چاہیے، وہ اچھا نہیں لگنا چاہیے. ویسے شرک تمہیں ناپسند ہونا چاہیے، وہ اچھا نہیں لگنا چاہیے. ویسے نفاق سے تمہیں گھن آنی چاہیے، وہ اچھی. جیسے آپ گندگی سے نفرت کرتے ہیں ویسے شرک سے نفرت کیجیے، ویسے کفر سے نفرت کیجیے، ویسے نفاق سے نفرت کیجیے. یہ سب سے بڑی دولت. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، مجھے اور آپ کو اگر اللہ چاہتا تو کسی بت کدے میں پیدا کرتا، بت خانے میں پیدا کرتا، بتوں اور مورتیوں کے ماحول میں پیدا کرتا. ہم ایک رب کو چھوڑ کر دوسروں کے گھروں پر جا جا کر ماتھا ٹیکتے. یہ کتنی بڑی انسان کی معلومی ہوتی ہماری کہ ہم ایک خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی معلومی. دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اس کے لیے ہمیں محنتیں کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکریں کرنا چاہیے، ایمانی ماحول میں جانا چاہیے، ایمان کے تذکرے کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے، تاکہ ہمارا دل چارج ہو. اب سنیے دوسرا احسان، نبی کا دوسرا احسان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انسانوں پر ایک دوسرا بہت بڑا احسان فرمایا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین اور دنیا جو الگ الگ تھے اس کو ایک کیا آپ نے. دین اور دنیا کی وحدت کا تصور. جس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس زمانے کی صورتحال یہ تھی کہ جو دیندار ہے وہ دیندار ہے، یعنی آپ جس وقت تشریف لائے تو لوگ حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے. تو حضرت عیسیٰ کے مذہب میں، ان کے دھرم میں یہ ایک عام رواج بن چکا تھا کہ کوئی اگر چرچ کا پجاری ہے تو بس وہ دیندار ہے، اب یہ دنیا دار نہیں بن سکتا. اب یہ شادی بیاہ سے دور ہے، رشتہ داروں سے دور ہے، دنیا داری سے دور ہے، خرید و فروخت سے دور ہے، لین دین سے دور ہے. یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہمارے تصور میں ہیں تمام دنیا دارانہ نظام سے یہ دور ہے. اب یہ دنیا دار نہیں بن سکتا. اور جو دنیا دار ہے وہ دین کی طرف آنا چاہتا تو اس زمانے میں اتنا
مشکل کر دیا تھا، اتنا کٹھن بنا دیا تھا، اتنا تکلیفوں والا ایک سسٹم بنا دیا تھا کہ جو دنیا دار ہے وہ دیندار نہیں بن سکتا تھا۔ دونوں میں بہت بڑا گیپ تھا، فرق تھا۔ یہ ایک دیندار ہے، ایک دنیا دار ہے، جس کو آج کے زمانے میں سمجھیے سادھو سنت، شادی بیاہ سے، رشتہ داروں سے دور ایک عجیب حیثیت کیفیت اپنی بنا لی جائے اور بس دنیا سے بے رغبت، یہ اب دیندار ہے، یعنی ان کی نظر میں یہ دیندار ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی یہ تھا جس کو رہبانیت کہا جاتا، رہبانیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور یہ عظیم احسان ہے، آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جو ہمارے یہاں کیونکہ یہ آج کل رواج نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا، لیکن جن دھرموں میں یہ ہے کوئی فادر یا فادر ہے تو بقیہ ان کے ماتحت ہیں۔ اب یہ ایک الگ ہے، وہ الگ ہے، دونوں میں کوئی میل جول نہیں ہے، وہ یہ نہیں بن سکتا، یہ وہ نہیں بن سکتا، اتنا مشکل کر دیا گیا۔ آج کے دور میں سادھو سنت بننا عام انسانوں کے لیے مشکل ہے۔ اب جو ایک بن گیا، اب اس کا دنیا دارانہ نظام کی طرف آنا، گھریلو ماحول میں آنا، وہ مشکل۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، اسلام میں کوئی سہنت اور مہنگیری یہ نہیں ہے، سادھو سنت یہ والا سسٹم نہیں ہے، دین اور دنیا ایک ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیے، اللہ کے نبی کا یہ عظیم احسان کہ آپ نے فرمایا آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کا کام ہے، لیکن اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں، ہم بستری جمع سے کہتے ہیں کہ میں باہر کی خواہشات سے بچوں، غلط لذات سے بچوں، غلط طور طریقے میں جانا میرے لیے ناممکن ہو جائے، مشکل ہو جائے، تاکہ میں صحیح طریقے سے اپنی شہوت پوری کروں اور غلط طریقے میں نہ پڑھوں۔ اس لیے اگر ہم بستری کرتے ہیں تو وہ ہم بستری کرنا آپ کا دین اور عبادت بنتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ کتنا پیارا دین ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی ہم بستری کرنے پر ثواب ہے۔ اور آگے بڑھیے، جس کو آپ بہت چھوٹا، ہلکا اور حقیر کا آپ سمجھتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں اور باتھ روم میں جانے کے بعد آپ گندگی کو دور کرتے ہیں اپنی باڈی سے، اپنے جسم سے، پیشاب کے چھینٹے دھوتے ہیں، پخانے کی وہ غلاظت دھوتے ہیں، اگر آپ اس طریقے سے دھوتے ہیں جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے، مسنون طریقہ، کیسے دھویا جائے، کتنا عظیم۔ یعنی کوئی مذہب دنیا میں ایسا ہے کہ جو آپ کو پیشاب سے پاکی حاصل کرنا اور پخانے سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتائے، دنیا میں کوئی مذہب نہیں۔ نیچرل طریقے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ طریقے میں فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں غلاظت پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے، ناپاکی ادھر ادھر قطرے گرنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ ایک بیٹھنے کا سسٹم، کیسے بیٹھا جائے، ہاتھ کیسے رکھا جائے، پاؤں کیسے رکھا جائے، پیٹ کو کیسے رکھا جائے، کون سی سمت میں یا کون سے پہلو آپ جھکیں زیادہ، یہ طریقے نبی نے بتائے ہیں، یہ طریقے نبی نے بتائے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں یہ تو دنیا کا کام ہے، بھائی اپنی ضرورت سے فارغ ہونا نہیں، وہ دین ہے، وہ دین ہے جب آپ سنت طریقے سے کرتے ہیں، وہ دین ہے جب آپ پاک ہونے کی نیت سے کرتے ہیں۔ کتنا عظیم احسان، دین اور دنیا کا جو گیپ تھا آپ نے اس کو ایک کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدم موضوع، سنو جاہلیت کی تمام رسموں کو، تمام رسومات کو، تمام بدعات کو میں اپنے پیروں تلے محمد عربی رونتا ہوں، اور
اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد جاہلیت کی کوئی رسم نہیں چلے گی۔ ہمارے یہاں پر بھی اب تو دنیا ترقی کر گئی، سمجھ آ گئی، لوگ ایجوکیٹڈ ہو رہے، پڑھ لکھ لیے تو سمجھ آ گئی۔ پہلے زمانے میں ہم سنتے ہوں گے، آج بھی شاید آپ سنتے ہیں، لیکن میں نے ابھی بہت سالوں سے نہیں سنا۔ آپ نے ایک سلوگن سنا ہوگا، ملا کی دوڑ مسجد تک، سنا ہوگا، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیندار آدمی ہے، اس کی دوڑ مسجد تک ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دین کا مرکز ہے۔ دنیا اس کے کام کی نہیں، دنیا میں یہ نہ جائے۔ اگر وہ بائی چانس دکھا کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، ٹیلرنگ کرتے ہوئے، مولوی ہو کے، حافظ ہو کے وہ کام کرتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے آج بھی۔ نبی اسی کے لیے تو دنیا میں تشریف لائے کہ آپ ایک وقت میں بہترین امام ہو، بہترین محدث ہو، بہترین مفسر ہو، دوسرے طرف آپ جب باہر نکلیں اپنی عبادت کر کے تو آپ پروفیسر ہو، آپ انجینئر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، آپ بہت بڑے لیکچرار ہو، آپ جو ہے بہت بڑا بزنس حلال طریقے کا سنبھالتا ہو۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر، عظیم تاجر۔ اچھا یہ تو امام ہے، چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی، بہت بہترین تاجر، حضرت ان کے خاص غار یار، دوست، رفیق، آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق بہترین تاجر، ان کے اور دوسرے ساتھی حضرت عمر بہترین تاجر، حضرت عثمان غنی، ایک قافلہ اونٹوں کا یہاں مکے میں، مدینے میں داخل ہو رہا ہے اور دوسرے کا کنارہ عراق کی بارڈر پر، بہترین تاجر ہے۔ ہم نے دین کو غریبی میں پھینک دیا، ہم نے دین کو ڈھونڈا غربت میں، تنگی میں، پریشانیوں میں، تو ظاہر ہے کہ پھر ایک دائرہ تنگ ہو گیا۔ آپ دیکھیے باہر کنٹریز میں، یہ ہندوستان میں تو ابھی بھی یہ ایسا ہے، آپ باہر کنٹریز میں دیکھیے، آپ کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ہوائی جہاز چلا رہا ہے بندہ، جدہ ایئرپورٹ پر اس نے لینڈ کیا، اتارا، کھڑا کیا، اور جا کر کے جمعے کی نماز یا کوئی بھی نماز کی رہے، جب لوگوں نے دیکھا کہ جو پائلٹ ہوائی جہاز چلا رہا تھا وہ تو امام بنا ہوا ہے۔ یہ تصور تھا حقیقی دین کا۔ نبی نے دین اور دنیا کو ایک کیا، کوئی گیپ نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی امام، کوئی عالم، کوئی پڑھا لکھا دیندار اگر سیاست میں چلا جائے، سیاست گندی ہے، سیاست یہ ہے، سیاست وہ ہے، اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ طعنہ دیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے۔ زیادہ اس نے اگر ہماری مسجد میں سیاسی بیان نہیں چلے گا، یہاں تو دین، یہ سیاسی اور دینی ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ نبی نے تو دین اور دنیا ایک کر دیا۔ آپ کا ہر کام اگر اچھی نیت سے کیا جا رہا ہے وہ دین ہے، دنیا ہے ہی نہیں، دنیا ہے ہی نہیں۔ یہی تو وجہ بنی ہمارے بیکورڈ رہنے کی، پیچھے رہنے کی اور جہالت میں رہنے کی، کہ ہم نے ایک الگ مدرسہ، دینی مدرسہ، اسکول، یہ دنیاوی اسکول، یہ عصری تعلیم، یہ دینی تعلیم، دونوں کو ایک الگ الگ کر دیا، دو دھڑوں میں تقسیم۔ علم ایک اکائی ہے، علم کیا ہے؟ ایک اکائی ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اس کا علم بھی ایک ہے، اس میں دو نہیں، اس میں تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا خلیفہ اس دھرتی پر اتارا، اپنا نبی حضرت آدم کو، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وہ نبی بھی ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، وہ حاکم وقت بھی ہے، وہ بہترین تاجر بھی ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ شوہر بھی ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے، سورہ بقرہ پڑھیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس اللہ نے
حضرت آدم کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام، ان کی کوالٹی، ان کی صفات، کس میں کیا فائدہ، کس میں کیا نقصان، سب کچھ سکھا دیا۔ کس کو؟ نبی کو۔ نبی سے بڑا کوئی دیندار ہو سکتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ یہ سارے سکھانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اب اللہ نے پوچھا فرشتوں تم بتاؤ۔ فرشتے بولے ہم اتنا ہی جانتے جتنا آپ نے سکھایا۔ تو کیا آپ ایک انسان کو، ایک امام کو، ایک دیندار کو، ایک عالم کو فرشتہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ آیات کی لنک سمجھ رہے ہیں، تعلق سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین دنیا ایک کر دیا، یہ عظیم احسان۔ اب ہمارے ذہنوں سے یہ نکل جانا چاہیے کہ دین مشکل ہے، دین میں جانے کے لیے بڑا مزہ ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں، جس فلم میں رہتے ہیں، جس میدان میں رہتے ہیں، جس کاروبار میں رہتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے آپ بیک وقت دنیا دار بھی ہے، بیک وقت دین دار بھی ہے، دونوں آپ بن سکتے ہیں۔ آپ کی نیت حلال طریقے کی ہو، آپ کی نیت صاف ہو۔ دنیا میں دو ہی تفریق ہے، ایک اچھا ایک برا، بس اس کے علاوہ کوئی دوسری تفریق نہیں۔ اچھا، ہر چیز اچھی وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے، اور ہر بری وہ پھر دنیا ہے، ہر بری دنیا ہے۔ اب علم ہر چیز، علم کی ہر چیز اچھی ہے، اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اب وہ برا ہو گیا۔ تقسیم ہے ہی نہیں دین اور دنیا کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین اور دنیا کی وحدت کا تصور دیا کہ آپ دیندار بھی ہو، آپ دنیا دار بھی ہو، ایک ساتھ۔ آپ دیکھو، آپ انسان ہیں، اب اس کو ایسا سمجھیے تھوڑا الگ طریقے سے، آپ بقیہ جانوروں کی طرح آپ ایک اینیمل ہیں، آپ ایک حیوان ہیں، لیکن آپ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز ڈالی ہے، وہ ہے روح۔ جان سب کے پاس ہے، روح انسان کے پاس ہے۔ یہ روح کو جان مت سمجھنا، روح کو اگر جان سمجھو گے تو غلط ہو جائے گا۔ روح الگ چیز ہے، جان الگ چیز ہے، جسم الگ چیز ہے۔ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، روح، جان اور جسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جسم مٹی سے بنایا، مٹی میں مل جائے گا۔ روح اوپر سے آئی ہے، آسمانوں سے آئی ہے، واپس آسمانوں کی طرف چلی جائے گی۔ اس کو جو غذا ملنی ہے وہ اوپر سے ملے گی، یعنی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اس کو جو غذا ملے گی وہ فرشتوں والے ماحول سے ملے گی، فرشتے والے کاموں سے ملے گی۔ یعنی آپ بیک وقت حیوان بھی ہیں اور اسی پر دوسری طرف آپ فرشتے والی صفات بھی رکھتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر جانور والی کوالٹی دب جائے اور آپ کے اندر فرشتوں والی کوالٹیز غالب آ جائے، حاوی ہو جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے آپ سے یہ جانوروں والی کوالٹیز ختم نہیں ہوگی، کبھی رہنی ہے، لگی رہنی ہے ساتھ میں، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں وہ لگی رہنی ہے، لیکن آپ نے فرشتوں والی کوالٹیز کو حاوی کر دینا ہے، محنت کر دی، مجاہدہ کر دی، قربانی دے دی۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں۔ یہ دو عظیم احسان میں نے آج گنائے۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام ایمان کی دنیا والوں کے، انسانوں کے سامنے جو ایمان رکھا، جو عقیدہ توحید رکھا، یہ ایک احسان۔ دوسرا، دین اور دنیا کو ایک کر دیا، یہ دوسرا عظیم احسان۔ اور آگے تین اور عظیم احسان ہے جو اگلے جمعے میں آپ تھوڑا جلدی آ جائیے، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔